السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، واو کے معنی اور، لام البتہ، قد تحقیق، اور البتہ تحقیق۔ علمتم الذین اعتدوا، علمتم، تم جان چکے ہو۔ عین لام میم علم، اس کا یاد رکھنے کے لیے علم وغیرہ، عالم اور علوم اردو کے الفاظ علم کے معنی جاننا ہوتے ہیں، تم کے معنی تم جان چکے ہو۔ الذین، ان لوگوں کو، الذین اعتدوا، نعتدوا واو الف تو جمع کے لیے ہے، اور یہ جو الف عین تے دال ہے اس کو آپ یاد رکھنے کے لیے، اس کا معنی زیادتی کرنا، حد سے بڑھنا، تو اس کا معنی ہے تعدی کر لیں۔ ظلم و تعدی اردو کا لفظ ہے، تے عین دال یہ چھوٹی یہ دی، تعدی۔ الذین اعتدوا، جن لوگوں نے زیادتی کی، حد سے بڑھے، منکم، تم میں سے، فی السبت، فی کے معنی میں، السبت کے معنی ہفتے کا دن، ہفتہ مطلب سیٹرڈے، سیٹرڈے کے دن میں، ہفتہ 7 دن کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن سبت جو ہوتا ہے یہ سیٹرڈے ہوتا ہے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، لہم، ان سے، کونو، تم سب ہو جاؤ، کونو آپ پڑھ چکی ہیں، کانا، کن، فیکون، یہ ساری چیزیں۔ قرادتاً خاسئین، قرادتاً بندر، خاسئین ذلیل، یا نون تو جمع کو بتاتا ہے، تو خاسئین سب ذلیل، تو ہم نے کہا تم سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ فجعلناہا، فا کے معنی پس، جعلنا ہم نے بنایا، ہا اسے، تو ہم نے اس کو بنا دیا، نکال لما، نکالا عبرت، یہ نیا لفظ ہے، یاد کر لیں۔ لما، لام کے لیے، ما جو، ان کے لیے، بینا یدیہا، بینا کے معنی ہوتا ہے بینا یدی، سامنے، دونوں کو ملا کے، ویسے بین درمیان ہوتا ہے اصولن میں، اور یدیہ کا معنی آگے ہوتا ہے، تو درمیان آگے کا مطلب ہے سامنے۔ بینا یدیہا، یہ بار بار آئے گا، بینا یدئی اور خلفہ کے ساتھ اکٹھا آتا ہے، تو یہ آپ یاد رکھ لیں، اس کے سامنے۔ وما، اور جو، خلفہا، اس کے پیچھے، ہا کے میں نے یہ خلف، خلف کو یاد رکھنے کے لیے آپ اردو کا لفظ خلیفہ یاد رکھ لیں۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے۔ وموعظہ، اور نصیحت، موعظہ کو یاد رکھنے کے لیے واز، واو عین زوئے، واز، اردو میں ہم واز کہتے ہیں، تو مولانا صاحب واز کر رہے ہیں۔ وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار، یہ کئی بار آپ پڑھ چکے۔ تو ترجمہ یہ بنا، تو ہم نے اس کو، یعنی اس واقعے کو، جو لوگ موجود تھے اور جو اس کے بعد آنے والے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بنا دی۔ کس واقعے کو؟ یہ جو واقعہ جن کو ہم نے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، ذلیل۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں مختصر۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ سبحانہ و تعالی اب اس بات کا تذکرہ فرما رہا ہے، جب بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانیوں کی حد کر کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتا ہے تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، حد سے بڑھے تھے۔ انہوں نے کیا تھا؟ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
ان کے لیے ایک دن ہفتے کا دن سیٹرڈے چھٹی کا دن رکھا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، شکار نہیں کرنا اور کوئی کام بھی نہیں کرنا، جو بھی دنیاوی کام ہے۔ تو باقی 6 دنوں میں جو مرضی کرو، جو حلال چیزیں ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جو شکار کرنے والے لوگ تھے، جو مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ لوگ بھی ہفتے میں چھٹی کرنے لگے کہ عبادت ہی کرنی ہے بس۔ اب اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا ان کو کہ مچھلیاں جو تھیں وہ ہفتے کے دن زیادہ سمندر کی، پانی کی، اس کی دریا نہر کی سطح پر اچھلتی ہوئی نظر آتی تھیں، بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اور باقی 6 دن وہ پانی کے نیچے چلی جاتی۔ تو اللہ نے یہ آزمائش بنا دی کہ تم نے ہفتے کو نہیں کرنا کام کوئی بھی، یہ جو دنیاوی کام عبادت کے علاوہ۔ تو اب ایک بستی جو بالکل دریا کے کنارے تھی، انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقاعدہ تو نہیں پکڑتے تھے جیسے جال لگا کے پکڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب کھود دیے، اور ہفتے والے دن وہ مچھلیاں اکٹھی کر لیتے۔ جب مچھلیاں زیادہ آتی تو ادھر پانی چھوڑ دیتے چھوٹے تالابوں میں، تو وہ مچھلیاں ادھر ساری آ جاتی دریا سے نکل کے، تو وہ ہفتے کے بعد اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے دیکھیں جی ہم نے تو اللہ کی بات کو ماننا ہے، ہفتے کو ہم نے نہیں پکڑی۔ گویا کہ ہفتے والے دن اپنی گرپ میں کر لیتے تھے، اپنے قابو میں کر لیتے تھے، لیکن پکڑتے اتوار والے دن۔ انہوں نے یہ ہیلا کیا، اللہ نے ایک چیز کو منع کیا لیکن وہ بعد آنے کی بجائے ایک حرام چیز کو جو حرام کی گئی تھی انہوں نے طریقہ بدل لیا۔ تو اللہ پاک کو اتنا غصہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ہیلا ڈھونڈا، دوسرے وہ لوگ تھے جو گئے ہی نہیں، ادھر ساتھ نہیں گئے، انہوں نے کہا جی یہ غلط کام ہے لیکن روکا بھی نہیں۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے روکا ان کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہوں نے روکا نہیں ان کو بھی عذاب دیا، اور جو خود گئے تھے ان کو بھی عذاب دیا، اور جو روک رہے تھے ان کو نہیں عذاب دیا۔ یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی گناہ کو دیکھ کر آپ خاموش ہیں تو پھر آپ اس میں حصے دار ہیں۔ آپ کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو بازو سے روکو، اگر یہ قوت نہ ہو تو پھر زبان سے روکو، یہ بھی نہ ہو تو دل میں برا جانو۔ اگر دل میں بھی کوئی برا نہیں جانتا، برائی کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر رہا ہے موج کے ساتھ کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ بھی ان میں ہے، اللہ کے گروہ میں نہیں رہا، پھر وہ شیطان کے گروہ میں چلا گیا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کام کیا تو اللہ نے ان کو ان کی شکلیں بگاڑ دی، ان کو ذلیل بندر بنا دیا۔ ایک یہ بات، اور دوسری اس میں یہ بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو چیز حرام کی ہو اس میں ہیلے بہانے تلاش کر کے اس کو حلال نہیں کہنا چاہیے۔ جیسا کہ دوسری ایک حدیث میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسی قوم آئے گی میری امت میں سے جو شراب کو نام بدل کر پئیں گے، حلال سمجھیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے شراب حرام ہے نا، وہ اس کا نام بدل لیں گے۔ تو یہ کیسا عجیب قسم کا بہانہ ہے، جیسے لوگ سود کو آج منافع کہتے ہیں۔ تو سود کو منافع کہنے والے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہیں ہم، دوسرا ہم اس کو گناہ سمجھ بھی نہیں رہے بلکہ اس کو حلال سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسا کرنے والوں کو بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ جو ہے ان کی شکلیں نہیں بگڑیں گی، یہ بڑی مشہور بات ہے عوام میں، یہ غلط بات ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی، بلکہ اس کی صحیح حدیث یہ ملتی ہے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث تو وہ ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت بنی اسرائیل کے بالکل برابر نہ ہو جائے، جیسے جوتے کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، ایک حدیث میں جیسے 2 تیر ہوتے ہیں، اس طرح برابر نہ ہو جائے۔ تو بنی اسرائیل اگر
ان کی شکلیں بگڑی تھی تو پھر ہماری بھی بگڑ سکتی ہیں۔ دوسری یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت جو ہے وہ گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے اور ان کے گھروں میں اپنے گانے بجانے والیاں رکھ لیں گے، اور ایک دن جب وہ جاگیں گے تو ان کی شکلیں بگڑی ہوں گی۔ اور آج دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں کیا، ہماری جیبوں میں گانے بجانے والی ہیں، گھروں سے بھی آگے بات چلی گئی، ہمارے موبائلوں میں کیا کیا ہے، اور کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ میرا اللہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ تو بہرحال کسی چیز کو حلال چیز بنا لینا جو حرام ہو، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی، اور پھر اللہ فرماتا ہے وہ بندر بن گیا۔ اور بندروں کی بات بھی سن لیں، کیونکہ اس کے بارے میں بڑی بنی اسرائیلی روایتیں لوگوں کی زبان پہ رہتی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو حق بات بتاؤں۔ وہ جو بندر تھے وہ 3 دن بعد مر جاتے تھے۔ یہ بندر دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ وہ ان بندروں کی اولاد ہے، بس وہ ذلیل ہو کے مر جاتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہم نے اس واقعے کو جو وہاں کے لوگ موجود تھے اور بعد میں آنے والے، دیکھیں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اور یہ آیتیں لوگ پڑھتے رہیں گے، تو ان کے لیے عبرت بنا دی۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو کوئی کر رہا ہے حرام سمجھ کے، تو گناہ تو وہ بہت ہے، وہ بھی بہت ہے، لیکن اس کو حلال سمجھ کے کرے گا تو پھر سمجھ لیں کہ پھر وہ کتنا بڑا اللہ نے عبرت بنا دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو متقی لوگ ہیں، جو ڈرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے نصیحت ہے، جو یہ آیت پڑھے گا، جو بھی وہ برے کام کرتا ہے، اور نمبر 1 تو برے کام دیکھے گا تو ان کو روکے گا، جیسے میں نے صحیح حدیث بتائی، کم از کم اپنے دل میں ضرور برا جانے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی حرام کام کو حلال سمجھ کے نہیں کرے گا کہ یہ جی کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح یہ ساری باتیں ہم نے غور سے دیکھنی ہے۔ قرآن ایسے نہیں ہے، قرآن ایسے بندے کو ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہیں لے جاتا، اسی لیے لے کے جاتا ہے کہ یہ ہر وہ بات بتاتا ہے جو بری ہو اس سے بچو، اور جو نیک ہو اس کو اڈاپٹ کرو، اس کو کرو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو کسی لائن سے تو آپ کر سکتے ہیں۔